کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت قرآن مقدس پر کس طریقے سے عمل پیرا تھے اور قرآن مقدس کی روشنی میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی ذات کس طریقے سے اللہ کی رحمتوں کے اندر نہاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ اس میں ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات بعض کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو مومن کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ مومن کے سینے میں مومن کے لیے دوستی ہوگی۔ جو مومن ہوگا وہ کسی دوسرے مومن کو اپنا دشمن نہیں سمجھے گا، بلکہ جو مومن ہوگا وہ مومن کو اپنا دوست ہی سمجھے گا۔ مومن کا دل مومن کے لیے بڑا صاف ہوتا ہے۔ مومن کے دل میں دوسرے مومن کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کا بھلا چاہتا ہے، بلکہ قرآن مقدس کی روشنی میں اللہ نے مومنین کو ایک دوسرے کا بھائی بھی قرار دیا۔ اب یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کہا۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ مومن مومن دوست ہے، انہوں نے پھر کلمہ پڑھنے والوں کو کافر کیوں کہا؟ اب اسے آج آپ کو سمجھنا ہے اور دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھانے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا ہر نماز پڑھنے والا، ہر روزہ رکھنے والا، ہر حج کرنے والا، ہر زکوٰۃ دینے والا، ہر قرآن پڑھنے والا کیا مومن ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے کسی مومن کو کافر کہا ہی نہیں۔ ہاں، دعوی ایمان کرنے والے اگر قرآن کی روشنی میں کافر نظر آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے ان جھوٹے دعوے داروں کے چہرے کو بے نقاب کیا۔ اب قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، پہلا رکوع دیکھیں تو اس کے اندر شروع کی آیتیں مومنین سے متعلق ہیں، اس کے بعد کی آیتیں کافروں سے متعلق ہیں، اور دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر منافقین سے متعلق کم و بیش 17 آیتیں ہیں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے منافقین کے حوالے سے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ
قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون. منافقین جب ایمان والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ان سے جب پوچھا جاتا کہ تم مومنین سے ملتے ہو تو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ، اور ہم سے ملتے ہو تو کہتے ہو تمہارے ساتھ. تو برجستہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، یعنی مومنین کے ساتھ. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. یہ ہے منافقین. ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ، بے ایمانوں سے ملیں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ. دونوں طرف اپنا پیر رکھ کر چلنے والے. اب جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کی فطرت کیا ہے، ان کی عادتیں کیا ہیں، اسے کیسے پہچانا جائے، تو یہ بھی قرآن کی روشنی میں آج کے دور میں سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے منافقین کے تذکرے کا آغاز فرمایا تو اس طریقے سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے. قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کو رب نہیں مانتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وہ تسلیم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے. لیکن ان کے کہنے پر اللہ ان کے اوپر ایمان کی مہر نہیں لگاتا، بلکہ اللہ ان کے ایمان کی نفی خود فرماتا ہے. وہ خالق کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے.